بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعلیم المقامات القرآنیہ فی الترتیل کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے ترتیل انداز تلاوت کا جو دوسرا مرحلہ ہے ارتفاع، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مقام بیات کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی جواب، اس کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے آپ درجے قرار سے درجے جواب میں منتقل ہوں گے اور کن کن چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے۔ جو مرحلہ ارتفاع اس کی اہمیت ہم نے بھی بیان کی تھی کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہاں پر غلطی کی وجہ سے کس طریقے سے پوری تلاوت پر ایک برا اثر پڑتا ہے، اور پھر جو غلطیاں تھی وہ ہم نے بیان کی تھی۔ ایک تو انتقال میں غلطی ہوتی ہے، دوسرا پہلے سے جو درجہ قرار ہوتا ہے اس کو درجہ جواب میں پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جواب سے اعلیٰ جواب میں منتقل ہوا جاتا ہے، جو غلطی ہے۔ اور تیسری جو غلطی تھی وہ مقام کے لحاظ سے تھی کہ عمومی طور پر ہمارے قراء بیات کے قرار کے بعد رس پڑھتے ہیں، چونکہ عموماً مصری قراء اس طرح پڑھتے ہیں تو ان کو عادت ہوئی ہو چکی ہے، تو اکثر ان سے بیات کا جو ہے جواب نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ پہلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہوتا ہے درجے قرار میں کہ وہ درجے قرار میں ہی ہو، اور اس کے بعد جب ہم جواب میں منتقل ہو تو وہ ہم اچھی طریقے سے جو ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ شریک ہو جائے۔ درجے جواب میں جو ہے وہ ہم منتقل ہو جائے صحیح طریقے سے۔ تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ درجے قرار کا جو انداز ہے وہ ذہن میں ہو کہ کس طریقے سے درجے قرار ہوتا ہے اور درجے جواب کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ قرار کو صوت الصدر کہا جاتا ہے، جیسے کر کے، اور سے ہم نے میں آنا ہوتا ہے۔ اگر فرض کرے آپ سے درجے قرار اونچا ہو گیا تو عام جو ہے جب درجے جواب میں منتقل ہوں گے تو وہ آپ اسی لیول میں منتقل ہوں گے تاکہ آپ کی آواز اونچی نہ چلی جائے، تاکہ آگے آپ کو تلاوت میں آسانی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ بیات کے قرار سے بیات کے جواب میں منتقل ہونا کا جو یہ ایک پل کا کام دیتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ غلطی نہ ہو کہ جو آپ بیات مکمل پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو بیات مکمل پڑھ سکیں، نہ کہ آپ سے انداز رس میں چلے جائے اور آپ ذہن میں سوچ رہے کہ میں بیات پڑھ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ کل کی کلاس کا خلاصہ تھا۔ سب سے پہلے ہم جو درجہ قرار کے 4 سٹیپ سے مقام بیات وہ پڑھیں گے، پھر کل جو ہم نے 2 سٹیپ پڑھے تھے قرار سے جواب میں منتقل ہونا اور ادنا جواب پڑھ کے، پھر آج کے جو ہمارا بنیادی سبق ہے اعلیٰ جواب انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ یہ تھا ہمارا درجہ قرار۔ اب ہم منتقل ہوں گے درجہ قرار سے درجہ جواب میں۔ ان للمتقین مفازا
حدائق وأعنابا سے آ میں ہم آ گئے. اس کے بعد اگلا سٹیپ ادنا جواب میں جو مشہور بھی ہے اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ جس لیول میں ہم منتقل ہوئے اسی کو ہم نے آگے چلانا ہے، اس سے ابھی فی الحال ہم نے آگے نہیں جانا، اٹھنا نہیں ہے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. اس انداز کی ہم نے مثالیں دی ہیں کہ مختلف قراء اس کو مختلف جو ہے وہ انداز میں پڑھتے ہیں، یا جو مشہور شہاد فیبلی کا والشمس والضحا ہے وہ بھی اسی لیول میں ہے. مثلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. تو یہ ادنا جواب کا لیول ہے. جب بھی آپ پڑھیں، اکثر ہمارے احباب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوشش کریں آواز کے لیول کو اونچا نہ رکھیں. بلکہ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، شیخ محمود شہاد سے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی شیخ شہاد رحمہ اللہ کی تقلید کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کا جو ہے مشورہ کیا ہے؟ تو بالکل اس نے یہی بات کی کہ دیکھیں آپ تقلید کریں لیکن اپنی آواز کے اندر، اپنی لیول کے اندر. اس نے کہا کہ شیخ رحمہ اللہ نے بعض جگہ ایسے پڑھی کہ ہم بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ایک سب کی ایک سنہری اصول ہے، آواز کا لیول اپنا رکھیں اور انداز کسی بھی قاری کا آپ اختیار کریں تو آپ جو ہے آپ کی آواز پہ جو ہے اثر نہیں پڑے گا، آپ کے گلا تکیے گا نہیں، آپ کے جو ہے گلے میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں آئے گا. تو یہ تھا ہمارا پچھلا سبق. اب آتے ہیں ہم اعلیٰ جواب. جواب کے بارے میں تو ہم نے بات کی کہ ہمارا عمومی بات چیت کا انداز ہوتا ہے. اب اعلیٰ جواب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ جواب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بڑے مجمع کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا دور سے ہم کسی کو بلاتے ہیں ادھر آؤ، جب ہم دور سے آواز کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اے لوگوں میری بات کو سنو، ٹھیک ہے، یا ہم بڑی کلاس کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ عمومی انداز سے اونچا ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، میرے بات چیت کا انداز الگ ہوگا، لیکن جب بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو میرے بات چیت کا انداز الگ ہوگا. تو وہ انداز جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کہا جائے گا اعلیٰ جواب ہے. جواب کے اندر اعلیٰ جواب. تلاوتوں کے اندر بھی اعلیٰ جواب کا استعمال ہوتا ہے. جواب میں جانے سے پہلے اعلیٰ جواب جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا انداز کچھ اس طرح ہوتا ہے. پہلے میں ادنا جواب پڑھوں گا جو کل ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد اعلیٰ جواب تاکہ دونوں کا فرق واضح ہو سکے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. یہ تھا ہمارا ادنا جواب. اس کا جو ٹون بنتا تھا وہ اس طرح تھا، اس طریقے سے. اعلیٰ جواب کا جو ٹون بنے گا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. یعنی بیات ہی لیکن انداز جو ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہو گیا. جس طرح ہم تلاوتوں کے اندر بھی اس میں اس کو سنتے ہیں، مثلا والذی قدر فہدى والذی
أخرج المرعى. تو یہ جو انداز ہے مختلف قرآن مختلف انداز میں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن جو شروعات ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں. آ آ اس میں ایک تو شروعات کا خیال رکھنا ہے، آ اس طریقے سے شروعات کرنی. دوسرے جب آپ اوپر جائے واپس آپ نے اس لیول پہ آنا ہے. اکثر جو ہے واس کو دوبارہ جو ہے ادنا جواب کی طرف لے آتے ہیں، اس سے لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. مثلا وہ پڑھتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. تو یہ غلطی ہے نہیں، جس لیول سے آپ نے شروع کیا ہے یہاں ختم کر رہے ہیں. ادنا جواب ہمارا یہ تھا، تو اعلی جواب یہاں سے شروع ہو کر اوپر آ کر یہاں ختم ہوگا. ایک دفعہ پھر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. مثلا کسی اور جگہ پر اگر ہم پڑھیں والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. تو آپ کسی جگہ پہ بھی پڑھیں اس میں اس چیز کا خیال رکھیں اس طریقے سے جو ہے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اعلیٰ جواب. کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اعلیٰ جواب سے جواب الجواب آپ نے کیسے جانا ہے. جس طریقے سے ہم درجہ قرار سے جواب میں آئے ادنا جواب میں، اب ادنا جواب سے ہم اعلیٰ جواب کی طرف جا رہے ہیں، پھر اعلیٰ جواب سے جواب الجواب کی طرف، اور پھر ڈائریکٹ جواب الجواب. یعنی ہماری تلاوت ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے اوپر جا رہی ہے اور جو ہے اختتام تک پہنچ رہی ہے. اور سب سے اہم اور پہلا کام جو اپنی تلاوت کے اندر کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ترتیب آ جائے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اعلیٰ جواب کے متعلق. انشاءاللہ کل جو ہے ہم اعلیٰ جواب سے جواب الجواب کو پڑھیں گے.